جب اللہ کبھی نہیں سوتا تو آخر وہ کس چیز کا نظام سنبھال رہا ہے؟ آیت الکرسی کا اگلا حصہ اس کا جواب دیتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ لہو کا مطلب ہے اسی کا ہے۔ اللہ نے اس لفظ کو سب سے پہلے اس لیے ذکر کیا تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اس پوری کائنات کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ All that exists in the heavens and earth ماں کا belongs مطلب to ہے him۔ جو کچھ بھی، یعنی کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی سب اس میں شامل ہے۔ فی کا مطلب ہے میں، السماوات یعنی آسمان، ستارے، سورج، چاند، جو کچھ بھی آسمانوں میں موجود ہے۔ اس طرح لہو ما فی السماوات کا مطلب ہوا جو کچھ بھی آسمانوں میں موجود ہے وہ اللہ کا ہے۔ وا کا مطلب ہے اور اللہ کی ملکیت صرف آسمانوں تک محدود نہیں۔ ماں پھر سے ماں لایا گیا یعنی جو کچھ بھی۔ فی یعنی میں، الارض یعنی زمین، پہاڑ، سمندر، درخت، جانور اور ہم سب۔ یعنی سب کچھ اللہ کا ہے، صرف آسمان اور زمین نہیں بلکہ ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ جو گھر تم اپنا کہتے ہو وہ اللہ کا ہے، جو پیسہ تمہارا لگتا ہے وہ اللہ کا ہے، جو جسم تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہاں تک کہ تمہاری سانسیں بھی اللہ کی امانت ہے۔ آسمان کے ستارے، سورج، چاند، فرشتے اور زمین کے سمندر، پہاڑ، درخت، جانور اور انسان سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ انسان کہتا ہے میرا گھر، میری گاڑی، میرا پیسہ، لیکن آیت الکرسی ہمیں یاد دلاتی ہے اصل میں کچھ بھی ہمارا نہیں، ہم صرف چند دن کے لیے امانت دار ہیں۔ جب تم سمجھ جاؤ کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر کسی چیز کے چلے جانے پر غم کم ہو جاتا ہے اور جو کچھ ملتا ہے اس پر شکر بڑھ جاتا ہے۔ سب اللہ کا ہے اور ہم بھی۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔